أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. گزشتہ آیات میں اللہ جل شانہ نے یہ بات سمجھائی کہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں رکھی، اور جب اس کتاب کو پیش کیا گیا حضور علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں پر، تو 3 قسم کے لوگ بن گئے. اور ہمیشہ کائنات میں آپ کوئی بھی کام کریں یہ 3 قسم کے ہی لوگ ہوتے ہیں. ایک قسم کے وہ لوگ کہ جنہوں نے اس کتاب پر یقین رکھا، ایمان رکھا کہ یہ سچی اللہ کی کتاب ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے. ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور ان کی یہ صفات ہے گزشتہ. دوسرا گروہ ہوتا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ یہ حق ہے، لیکن اپنے ذاتی بغض کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کافر. اور تیسرا گروہ جو ہمارے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، نفاق کا. وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جہاں اپنے مفاد نظر آتے ہیں تو وہاں چلتے ہیں، دین کو اختیار کرتے ہیں، اس وقت بڑا دین کرتے ہیں، اللہ کی کتاب، اللہ کے احکامات. لیکن جہاں اپنے مفاد پہ تھوڑی سی زد پڑتی ہے تو وہاں پہ دین سے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ 3 قسم کے گروہ بن جاتے ہیں دعوت کے سلسلے میں، تحریک کے سلسلے میں، ایمانی دعوت یا کوئی بھی آپ کام کریں، دنیا کا کام کریں، تو ان 3 قسم کے لوگوں سے آپ کو سامنا کرنا پڑے. اس کے بعد جب اللہ جل شانہ نے ان کی مثالیں، ان کی نفسیات، ان کے خیالات، ان کے جذبات اور ان کی قابل اصلاح جو چیز تھی اس کو تفصیل سے بیان کیا، ان کی صفات کو بھی بیان کیا، عادات کو بھی بیان کیا، اور ان کی اصلاح کو گزشتہ آیات میں بیان کر دیا. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب یہاں پر اللہ جل شانہ یا ایھا الناس اعبدوا سے تمام انسانوں کو خطاب کر، مسلمان ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی بندگی کرو. دیکھو یہ پوری کی پوری کائنات میں نے تمہارے لیے بنائی. اب بندگی کیوں کریں؟ اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ بندگی کرنے کے اوپر دلائل قائم کرتے ہیں. دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں کہ یار میری بات آپ مانو، آپ نہیں، میں آپ کی بات کیوں مانوں؟ آج گھر میں ابا جان، بڑا بھائی، یہ گھر کو چلانے والا اگر اپنے ماتحتوں سے اپنی بات منواتا ہے تو کس بیس پہ منواتا ہے؟ ان کو کھلا رہا ہوتا ہے، پلا رہا ہوتا ہے، ان کی ضروریات کا تکفل کر رہا ہوتا ہے. پھر آپ کے دھیان سے بھی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، یہ میں نے کتاب بھیجی، تمہاری ہدایت کے لیے بھیجی ہے، اور تم نے میرے ساتھ جڑنا ہے. جڑو. کیوں جڑو؟ بندگی کیوں کرو؟ محبت، میں نے پہلے بھی سمجھایا کہ بندگی کا جو لفظ ہے وہ اس میں یہ آواز سنو، بندگی جو ہے محبت، اطاعت، خشیت، عظمت، یہ مختلف جذبات کے مجموعے کا، ٹھیک ہے نا، کہ انسان غلام بن جاتا ہے، جو میرا رب کہے گا میں مان کے چلوں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی اگر تمہیں کامیابی چاہیے، ٹھیک ہے، اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو تم کیا کرو؟ اگر کامیابی چاہیے یہ کیا ہوگا؟ اگر کامیابی چاہیے تو یہ جذبات دل میں رکھ کے تم نے میری اطاعت کی کہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہو، سب سے زیادہ عظمت میری
تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے، خشیت بھی مجھ سے ہو اور فرما برداری بھی میری ہو۔ اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے کہ اے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی کیا کرو؟ بندگی کرو۔ اس کی تم بندگی کرو۔ کیوں بندگی کریں؟ اس لیے کہ الذی خلقہ، اس اللہ نے خلق یخلق، خلقن اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وجود اس نے تمہیں دیا۔ آج تم جو دیکھ رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، یہ اس کے صدقے ہے۔ آج تم تھوڑی سی اپنی ضروریات زندگی کے لیے کسی کے محتاج ہو، جو اس کی بات کو مانتے ہو، اپنی باس کی، وہ تنخواہ نہیں دے گا، یہ نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا، تو اس وجود کو برقرار رکھنے کے لیے تم لوگوں کی اطاعت کرتے ہو، ان کی جی حضوری کرتے ہو۔ میں نے تو یہ وجود ہی میں نے تمہیں بخشا، تو تمہارا تو تعلق سیدھا میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ والذین من قبلکم، اور میں نے ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ تقوی یہ ایمان کا پھل ہوتا ہے۔ جب اللہ پہ آپ کو بھروسہ آ جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں، مہربان ہیں، اور زمین و آسمان انہوں نے میرے لیے بنائے، ساری چیزیں مجھے فائدہ دے رہی ہیں، تو آپ کے دل میں ایک احتیاط پیدا ہوتی کہ میں اس ذات کو ناراض نہیں کرتا، اور اسی احتیاط کا نام کیا ہے؟ تقوی۔ اللہ نے فرمایا یہ اس لیے بندگی کرو میری، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ، میرے اوپر ایمان لاؤ گے، ترقی ہوگی، تمہارے دلوں میں احتیاط پیدا ہو۔ اور آگے فرمایا کہ اس اللہ کی بندگی کیوں کرو گے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، دیکھو اس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، فرش راہ بنا دیا، تم اس پہ آرام کرتے ہو، تم اس پہ چلتے ہو، تم اس کے اندر اپنی ضروریات کی چیزیں اگاتے ہو۔ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر انسان کے پاس فرش نہ ہو، راہ ہموار نہ ہو، تو کیا حالت ہو جاتی ہے اس کی؟ رستے سیدھے نہ ہو، یا اسی طرح بس اتار چڑھائیاں چلتے ہیں، تو دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ بڑی اللہ کی نعمت ہے، ہمیں اس کا ادراک نہیں۔ یا اپنی سیڑھیاں ہی بنا دیجیے، آپ ایسے ایسے چلنا شروع کر دو، تو اب تو ہو گیا میں بھی جاتا ہوں، سیدھا رستہ ہو جاتا ہے، پھر انسان چلتا ہے۔ تو فرمایا کہ اور اچھا پھر اس میں آپ لوگ یہ اعتراف کرو کہ پہاڑی علاقوں کے لوگوں کا تو فرش نہیں ہوتا۔ اللہ نے وہاں احسان کیا ہے کہ میں نے پہاڑوں کے بیچ میں تمہارے لیے رستے بنا دیے۔ اگر میں رستے نہ بناتا تو تم پہاڑوں کے بیچ چل نہیں سکتے۔ اللہ ہر چیز، اللہ کو خالق ہے، اس کو تو پتہ ہے۔ اب ہمارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، اور جو پہاڑی علاقے ہیں جہاں زمین نہیں ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں فرمایا میں نے سبلا لعلکم، تمہارے لیے رستے بنائے۔ اور یقین جانیے جن پہاڑوں میں رستے نہیں ہوتے بندہ ان کو عبور ہی نہیں کر سکتا۔ پگڈنیاں بنی نہیں، رب نے بنائی، چلنے کا رستہ ہی نہ ہو تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا، یہ ہمیں حفاظت کرتی، پروٹیکٹ کرتی کئی چیزوں سے، اوزون کی تہ، باقی میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا، اتنی چیزوں سے ہمیں بچاتی ہے، ٹھیک اثرات سے بچاتی ہے، برے اثرات سے بچاتی ہے۔ یہ چھت ہے ہمارے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پانی اتارا۔ پانی نہ ہو تو ہماری زندگی کتنی مشکل ہے۔ آج جہاں بھی کوئی گھر بناتا ہے تو پہلے یہ سوال کرتا ہے بھائی پانی ہے تو پھر انویسٹمنٹ کرتا، پانی نہیں ہے تو کوئی نہیں خریدتا، اور جن جگہوں سے پانی ختم ہو جاتا ہے وہاں کی قیمتیں بھی گر جاتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے دیکھو میں نے تمہاری ضرورت کے لیے پانی بھی آسمان سے اتارا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر نکالے اس میں سے میں نے پھل۔ اخرج یخرج، اخراج نکالے، من الثمرات ثمر کی جمع پھل۔ پانی اتارا زمین پر، پھر زمین سے ایک ہی پانی، یسقا بماء واحد، ایک ہی پانی سے ساری چیزیں سیراب ہوتی ہیں۔
آم کا ذائقہ الگ ہے، اس کا رنگ الگ ہے، سیب کا الگ ہے، انار کا الگ ہے، امرود کا الگ ہے، بھنڈی کا رنگ اور ذائقہ الگ ہے، توری کا الگ ہے، حالانکہ ایک ہی جگہ چیزیں اگری ہوتی، پانی تو ایک ہے، لیکن چیزیں اللہ فرماتے ہیں پھل، سبزیاں، اناج یہ میں نے مختلف اس سے اگایا. تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو میں کتنا مہربان ہوں تمہارے اوپر، تمہاری ضروریات کا میں نے خیال رکھا. رزقا لکم، بطور روزی کے. اب اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں کہ دیکھو اتنا کچھ میں نے تمہیں کھلا پلا دیا، تمہاری سانسیں، تمہاری رہائش، تمہاری زمین، تمہارا چھت، تمہارا کھانا پینا، ہر چیز میں نے تمہارے لیے بنا دی. تو اس کا تقاضا کیا ہونا چاہیے تھا کہ اتنی نعمتیں دیکھ کر، اتنی نوازشیں، عنایتیں دیکھ کر تم میری طرف لپکتے، میرے قانون پر چلتے، تمہارے دل میں یہ احتیاط ہوتی کہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کرتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پھر بھی میرے ساتھ شریک ٹھہراتے. فلا تجعلوا، مت بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادا، شریک. انداد ند کی جمع ہے، شریک کو کہتے ہیں، بدھ کو کہتے ہیں، کہ میرے اختیارات دوسروں کو تم دیتے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو. یہ ساری باتیں مانتے ہیں. مشرکین مکہ سے سوال کیا جاتا تھا آسمان، زمین، فضائیں، ہوائیں کس نے بنائی؟ سَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہ اللہ نے بنائی. تو اللہ فرماتے جب سب میں نے بنایا ہے تو میں اپنی اختیارات ان کو کیسے دے دوں؟ پھر آگے تم نے میرے اختیارات اپنی باتوں پر تفویض کر دی ہے، یہ فلانے کو ہے، یہ فلانا بچے دینے اختیار ہے، فلانے کو روزی کا، فلانے کو بارش برسانے کا، فلانے کو میں نے دیے ہی نہیں. اگر دیے تو ہاتھوں برہانہ کو دکھاؤ دلیل. میں اللہ کہتا ہوں میں نے نہیں دیے، تم کہتے ہو جی نہیں مل گئے، کہاں ملے؟ اگر میں نے کہیں کہا تو تم دلیل لاؤ. چپ. تو جب سب کچھ میرا ہے، میں کتاب یہی تمہاری رہنمائی کرتی ہے، تو تم کیوں نہیں اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتے؟ تم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے؟ تم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے؟ تم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے؟ تم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھتے؟ سب سے زیادہ بندگی کیوں نہیں کرتے؟ ساری کائنات. اور یہ ساری چیزیں کون سکھا رہا ہے؟ یہ کتاب سکھا رہا ہے. اور یہ عملی طور پر کون سکھا رہا ہے؟ حضور علیہ السلام سے. اب یہاں سے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ میں یہاں سے پہلے توحید ثابت ہوگی کہ اللہ کی بندگی کیوں کریں. اب یہاں سے رسالت کا ثبوت ہو رہا ہے کہ بندگی کیسے کرنی ہے. وہ تم اپنی مرضی سے، میں اپنی مرضی سے تو نہیں کر سکتے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. آگے فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جو ہم نے اپنے محبوب بندے پہ نازل کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس کا مد مقابل بنا کے لے آؤ، جو کرنا ہے کر. اور جب تمہیں پتہ ہے کہ تم عاجز آ جاؤ گے اور تم یہ کر نہیں سکتے اور ہرگز نہیں کر سکتے، اللہ نے واضح کر، ٹھیک ہے نا، تو پھر ڈرو اس کے انجام بد سے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھینک دے گا، وہ کافروں کے لیے تیار کی ہے. تو یہاں سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو فی ریب، شک میں، مما، اس چیز پر، یعنی قرآن پاک پر، نزلنا، نزل ينزل تنزیل کا مطلب اتارنا، جو ہم نے اتاری، علی عبدنا، اپنے بندے پر، جو اپنے بندے حضور علیہ السلام نے نازل کیے قرآن. اگر تمہیں شک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اکیلے ہیں، یہی ان کی صفات ہے، اللہ کی مانو، کفر سے اور نفاق سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایمان لے آؤ. لیکن اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی، یہ بھی بڑا اسلوب ہے. علی عبدنا، پیچھے اللہ نے کیا کہا؟ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو. فرمایا کہ بندگی میں ہمارا بندہ، اللہ تعالیٰ جس کو کہتے ہیں نا یہ میرا بندہ ہے، یہ کتنا پیارا محبت والا اسلوب ہے کہ بندگی میں جو کامل، مکمل اور اکمل ہستی ہیں وہ حضور علیہ السلام. ٹھیک ہے نا، سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو لے کے، یعنی یہ انسانوں میں سے سب سے افضل انسان کہ میں تمہیں بندگی کا کہہ رہا ہوں، تو وہ بندگی کی کامل جو نمونہ ہے وہ حضور علیہ السلام. ان پر میں نے یہ کتاب نازل کی ہے، جو عظمتوں والے ہیں، جو عزتوں والے ہیں، جو شان والے ہیں. کیونکہ انسان میں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب بندگی کا حکم دیتے ہیں تو بندگی ہی ایک صفت، ایسی صفت ہے جو انسان کو تمام مخلوقات سے کیا کر دیتی ہے؟ ممتاز کر دیتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے
شہادت کے اندر بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تو بندگی ایسی صفت ہے کہ وہ دیگر صفات سے کیا ہے؟ عظیم صفت. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اور جب اللہ کہتے ہیں یہ میرے بندے ہیں تو اس سے سبحان اللہ اور کیا بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی عبدینا، ہم نے اپنے بندے پہ جو نازل کیا. اگر اس کے بارے میں تمہیں شک ہے، جو یہ کر کے دکھا رہے ہیں اس طرح تم نے دین پہ چلنا ہے اور میں ایسے راضی ہوگا تو ٹھیک ہے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اتا یاتی اتیانا. فَأْتُوا یہ امر کا صیغہ ہے کہ لے آؤ. اگر یہ میرا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو لے آؤ. بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اس کے مثل ایک سورت. بِسُورَةٍ اس کی سورت کی جیسی ایک سورت بنا کے لے آؤ. اور چونکہ یہ بڑے فصیح و بلیغ تھے تو فرمایا کہ لڑنے جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے، اتنی صلاحیتیں لگانے کی کیا ضرورت ہے. اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، مخلوق کا ہے، بندوں کا ہے، تو تم بھی اتنے قابل ہو اور عرب بہت قابل. یہ شعراء ان کے مقابلے ہوا کرتے تھے، ان کو گھوڑوں کے 100 نام، گھوڑوں کی نسلوں کے نام ہیں، اتنی فصیح اور بلیغ. ہر رات کا جو چاند ہوتا ہے اس کا الگ نام. ہم تو چاند کہتے ہیں، وہ اتنے فصیح و بلیغ تھے. ہر رات کے چاند کا الگ نام. ہلال پہلی رات کا چاند، بدر 14ویں رات کا چاند، پھر جو چھوٹا ہو جاتا ہے اس کا الگ نام. تو اتنی فصیح اور بلیغ. پھر ان کے کلام ہوتے تھے بہت زیادہ. اور ہمارے مدارس میں سبع معلقہ ادبی ادب کا ایک کلام پڑھایا جاتا ہے. ان کو سبع معلقہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جس شاعر کو اپنے کلام پہ ناز ہوتا تھا وہ لا کے بیت اللہ کے دروازے پر اپنا کلام لٹکا دے. ٹھیک ہے. اور لٹکانے کے بعد اس کا دعویٰ یہ ہوتا تھا اس جیسا کلام کوئی بنا دے. وہ 7 مقامے لٹکے ہوئے تھے. ان کو سبع معلقہ کہتے. تو سورہ کوثر جب نازل تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ کے بیت اللہ پہ لٹکا. تو اب آئے سواد کھڑے کرتے دنگ رہ گئے. پڑھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. آگے کہہ دیا مَا هَذَا قَوْلُ الْبَشَرِ، یہ کسی انسان کا کلام نہیں سے. ہم تو بس کہتے ہیں ہمیں کیا پتہ چیز. اللہ ہم تو اجمی ہے نا، وہ تو ماہر فن تھے. ان کو سمجھ میں آ گئی کہ باقی یار یہ تو انسان کے بس کی بات ہے. کیوں؟ اس کی ایک پہلو جو علماء نے لکھا ہے، محققین نے لکھا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر صورت میں اللہ جل شانہ نے 40 سے 60% تک ایسے الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کلام اللہ کے اندر ان کا تذکرہ نہیں. اب ایسے الفاظ جن کے پاس الفاظ کا ذخیرہ بہت ہے، تو کس کی جرت تھی کہ اس طرح کی کوئی صورت بنا کے لا. اب سورہ کوثر چھوٹی سی صورت ہے لیکن اس میں ایسے الفاظ اللہ نے استعمال کیے جو دوبارہ پورے کلام میں استعمال نہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ الْكَوْثَرَ وَانْحَرْ شَانِئَكَ أَبْتَرُ. یہ ایسے الفاظ ہیں اللہ نے دوبارہ استعمال نہیں. تو ہر صورت میں اللہ تعالیٰ نے اتنے فیصد ایسے الفاظ استعمال کیے 40 سے 60% تک کہ جو دوسری صورت میں دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں. اور یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے کہ ایک لفظ کو مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کا کلام سیکھنا چاہے تو اس ایک لفظ کے معنی سیکھ لے تو قرآن کے کئی مقامات کو کیا کر دیتے ہیں؟ حل کر دیتے ہیں. وہ لفظ قول، وہ لفظ جعل ہے، وہ لفظ خلق. اب دیکھیں بار بار قال، جعل، خلق، یہ چیزیں کتنی دفعہ استعمال ہو رہی ہیں اور آپ کو ترجمہ بھی آ رہا ہے. اور بعض ایسے الفاظ اللہ نے استعمال کیے کہ جو دوبارہ اللہ نے پورے قرآن میں استعمال ہی نہیں. اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ بھئی ایسا کلام تو ہماری بس کی بات نہیں. ایک شاعر کو تیار کیا، 1 سال کی پوری فنڈنگ کی اس کو. اس نے کہا ٹھیک ہے سال بعد آ کے جو نا مجھ سے پھر ایک صورت تو بنائی دوں گا تمہیں، اتنی بڑی نہیں تو لے لینا. ٹھیک ہے. تو وہ جب سال بعد گئے تو وہ کمرے میں خودکشی کر کے پڑا ہوا. شرمندگی ہو رہی تھی کہ 1 سال گزر گیا، پیسے بھی کھا گیا، بنایا کچھ نہیں. کیسے بنا سکتا ہے اللہ کا کلام. ٹھیک ہے. پھر اس کلام میں یہ تو فساد بنا. پھر اس میں جو اللہ تعالیٰ کا اعجاز ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی غالباً مکڑی کے اعتبار سے بتایا تھا، درس میں بات گزری ہے کہ نہیں گزری ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا تھا کہ اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ جو اللہ کے علاوہ
ند بناتے ہیں. اللہ تجعلوا اندادا یہاں بھی آئے کہ اللہ کے علاوہ بتوں کو مت اپنا معبود بناؤ. فرمایا جو اللہ کے غیر سے مانگتے ہیں, سہارا پکڑتے ہیں اللہ سے ہٹ کر, اللہ سے ہٹ کر کیا سہارا ہے؟ سب دھوکہ ہے, کوئی سہارا نہیں ہمارا اللہ کی ذات کے علاوہ. کس چیز پہ ہم اکڑے؟ سب فانی ہے, کسی کے اندر اپنا ذاتی کوئی اختیار نہیں ہے. تو فرمایا کہ ایسے ہیں جو اللہ کے غیر کے ساتھ سہارا مانگتے ہیں, اس کی مانگ کے چلتے ہیں. کمثل العنکبوت ان الذین تدعون من دون اللہ مثلهم کمثل العنکبوت اتخذت بیتا, مکڑی کی طرح کہ جس نے گھر بنا لیا ہو, وأوہن البیوت لبیت العنکبوت. تو اب یہ سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہے. ابھی قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے, ہم نے تو بات گزار دی. اللہ نے اتخذت مؤنث کا صیغہ استعمال کیا عنکبوت کے لیے, حالانکہ عنکبوت مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے. اس پہ بعد نے اعتراض کیا کہ جی اتخذہ کہنا چاہیے تھا اللہ کو. اس کے علماء نے جواب دیا ہر جگہ ٹیڑے دماغ والے ہوتے ہیں, جیسے ہمارے ابھی بھی قرآن پر اعتراض کرنے والے ہیں. آج سائنس نے پروف کر دیا, بایولوجی نے, انہوں نے حشرات الارض پہ تحقیقی عنکبوت کو دیکھا, اس کی لائف کو پڑھا, تو کیا کہتے ہیں کہ بھئی مادہ مکڑی گھر بناتی ہے, نر نہیں بناتی. جو مادہ نکلتا ہے لیسدار وہ مؤنث مکڑی سے نکلتا ہے, اس لیے اللہ نے اتخذت کا, وہ تو خالق ہے, ہمیں تو نہیں پتا, وہ تو جانتا ہے اس نے تو مکڑی کو پیدا کیا, اس کے نظام کا اس کو پتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ اوہن البیوت, تو ایک تو یہ کہ کمزور گھر ہے, باقی مکڑی کا گھر کسی کو کیا ہے پروٹیکشن دے, نہ بارش سے بچا سکتا ہے, نہ ٹھنڈ سے, نہ گرمی سے, کیا ہے اس کا گھر, وہ تو اس کو پتا پکڑے تو ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو فزیکلی اس کے ساتھ مشابہت بتائی اور مانوی بھی مشابہت بتائی. مانوی کیا ہے کہ یہ اتنا بدماش یہ اللہ کی مخلوق ہے کہ مکڑی پہلے مکڑے کو بلاتی ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کے ساتھ گھر بناتی ہے, اس سے گھر بساتی ہے, پھر اس کو قتل کرتی ہے, پھر انڈے شنڈے دیتی ہے, تو بچے نکلتے ہیں, بچوں کو پالتی ہے, پھر بچے اپنی ماں کو قتل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ گھر ایسا ہے. اور باقی جو اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر کسی اور سسٹم کا حصہ بنتے ہیں, اللہ کے نظام سے, اللہ کی بندگی کے نظام سے, آپ یقین جانیں ان کی بھی گھریلو سسٹم ایسے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا, ماں باپ بیٹوں کو, بیٹے ماں باپ کو قتل کر رہے ہیں, مار رہے ہیں, سینڈوں میں پھینک رہے ہیں. یہ کیوں کہ جب آپ اللہ کے نظام کو توڑتے ہو, اللہ سے ہٹتے ہو. تو یہ قرآن کا اعجاز ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے. اور پھر اس کے اوپر بہت زیادہ دلائل. خود حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ, ایک آدمی 40 سال آپ کے اندر رہا ہے اور انہوں نے کسی سے نہیں سیکھا, ان کا کوئی استاد, ان کا استاد براہ راست اللہ تھے. امی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پریکٹیکلی وہ کسی سے اس نے شاگردی اختیار نہ کی. ان پڑھ اس کا ترجمہ نہیں کہہ سکتے, مطلب باقاعدہ جو رسمی استادی شاگردی ان کی نہیں, نہ وہ لکھتے تھے نہ وہ پڑھ سکتے تھے. براہ راست لکھنا پڑھنا ان کو کس سے ملا؟ اللہ تعالیٰ سے. تو ایک آدمی ایسے 40 سال انہوں نے گزار دیے, اور وہ سچے بھی ہیں, امین بھی ہیں. 40 سال بعد اتنا فصیح و بلیغ کلام ان کی زبان اطہر سے جاری ہوتا ہے, تو یہ کوئی عقل میں بات آتی ہے کہ یہ ان کا اپنا ہوگا. اسی لیے بعد نے کہا کہ نہیں, ان کے ساتھ جن ہے, وہ بنا. تو پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے, پھر خود ہی سوچتے ہیں اگر جن ہے تو جن جب آتا ہے تو عادت تو انسان کی بدل جاتی ہے, بے ہوش ہوتا ہے, وہ اس کو ہوش ہی نہیں ہوتی, اور پھر وہ کلام بھی بھول بھال جاتا ہے. وہ کہتا ہے کیا ہوا تم کو ٹھیک ہوتی. اور جو انسان جن کے اوپر جنات آتے ہیں اس بیچارے کی کیفیات کیسی ہوتی ہے, اس کو پاگل مجنون, ایسی بات تو نہیں. اتنا فصیح و بلیغ کلام. پھر اس کلام کی سچائی کتنی ہے, جو یہ باتیں کہتے ہیں وہ پوری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. سورہ روم کے اندر آپ دیکھیں اللہ نے وعدہ کیا کہ بھئی ابھی فارسی بان جیتے ہیں کہ جو مشرک تھے, مشرکین بڑے خوش ہوئے. ادھر اہل کتاب تھے رومن, ٹھیک ہے, وہ ہار گئے. تو یہ بس مسلمان پریشان ہوئے کہ یار یہ جس طرح ہم ہوگا نا, یار فلانا ملک اس کے ساتھ چلو, یار وہ ہے تو مسلمان, یہ ہے تو اہل کتاب, فلانا وہ مشرک ہے, تو ہم نے بھی پارٹی بازیاں فٹ بال میں کرکٹ میں بنائی ہوئی ہوئی. ایک جیتا تو ہم کہتے ہیں یہ تو کیا ہے تو مسلمان ہو جاتے ہیں. یا پھر اگر دوسری ٹیم اس میں مطلب کوئی مسلمان ہوگا پھر ہم کہتے چلے یار اس کے ساتھ ہمارا ہو. تو وہاں بھی پارٹی بنی ہوئی تھی. تو
مجرمین آ گیا، دیکھا وہاں انہوں نے پینٹی لگائی تمہارے اہل کتاب کی، ہم بھی تمہاری لگائیں۔ مسلمان لوگ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں الف لام میم غلبت الروم، یہ رومی مغلوب ہو گیا، وَمِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، چند سالوں میں دوبارہ یہ جیتیں گے۔ یہ اللہ نے پیشن گوئی، اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو پھر جھوٹا ہو جاتا نا، لیکن یہ اللہ کا کلام تھا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر شرط لگائی کہ بھئی انہوں نے کہا نہیں تم ہارو گے، یہ رومی جیتیں گے، انہوں نے کہا شرط لگاؤ، 10 اونٹوں کی شرط لگائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ فرمایا کہ ابو بکر کتنے سال؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے 3 سال کا تھا، تو میں نے سال کچھ بڑھا دو، ویزا کا اطلاق 9 سال تک ہوتا، پھر کچھ سال بڑھوا دیے اور تم اونٹ بھی بڑھوا دو، اونٹ 100 کا۔ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ کیسی شرط لگائی تم نے، تو انہوں نے 100 اونٹ کر دیے اور سال بھی بڑھا دیے۔ اچھا پھر دیکھو مشرکین کے اندر ایک کوالٹی سی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھیجا گیا، واقعی وہ اپنے پکے، اور جب رومی شکست کھا گئے اور جیت گئے، فارسی بان شکست کھا گئے، ٹھیک ہے نا مشرکین، تو 100 اونٹ پھر وصول کیے، اس نے خود لا کے دی، میں شرط آ گیا تو یہ 100، پھر وہ صدقہ کر دیے، ٹھیک ہے۔ ذرا شرط تو حرام تھی اس وقت تو نہیں تھی، لیکن بعد میں حرام ہوگی، پھر یہ میں نہیں، اور اس کو کیا کر دو، صدقہ کر دو، تم نہیں لے سکتے۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ تو کتنی باتیں قرآن کی ایسی، آپ ایک ڈاکٹر ہیں، انہوں نے ریسرچ کی بچے کی پیدائش کے حوالے سے، نطفے سے لے کے پورے پیٹ کے اندر، تو اس وقت تو کوئی الٹراساؤنڈ مشینیں نہیں تھی، لیکن قرآن نے جو اسٹیپس بتائے ہیں، جب الٹراساؤنڈ کی مشینیں آئیں، انہوں نے تحقیق کی، آپ قرآن کو غلط ثابت کریں، تو وہ خود مسلمان ہو گیا۔ وہ یار واقعی وہ اللہ واقعی خالق تو وہی ہے نا، جو کریٹر ہوتا ہے، وہ اس کو اپنی پروڈکٹ کا زیادہ پتا ہو کہ یار اس میں کیا ہے، اس میں کیا نہیں ہے، فلانا بٹن کدھر ہے، فلانی رگ کدھر ہے، فلانا کہاں ہے، فلانا کہاں، وہ اس کو پتا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے اور اس کی سچائی ہے اس میں، اور الحمدللہ آج تک کفار جتنی کوشش کر لیں وہ قرآن کا جواب نہیں لا سکتے، قرآن کی باتوں کا جواب۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 ذرائع علم کے بتائے تھے آپ کو شروع میں، ایک انسان کو علم ملتا ہے وحی سے، ایک علم ملتا ہے عقل سے، ایک علم حاصل ہوتا ہے اس کو حواس خمسہ سے، 5 سینسز۔ 5 سینسز سے، حواس خمسہ سے علم وہ غلط ہو سکتا ہے، عقل سے جو نالج آپ نے گین کیا وہ غلط ہو سکتا ہے، وحی کبھی غلط ہی نہیں کر سکتا، یہ اس کا علم پکا ہو۔ اس لیے ہمارے لیے آسان ہے، ہم تو قرآن پاک کو سامنے رکھ کے اپنی تحقیقات یا اپنی منصوبہ بندی جو بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے کیا ہوگی؟ بھلائی ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں شک ہے اس چیز پر جو ہم نے اتاری اپنے بندے پر، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی صورت کی طرح ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلاؤ، دعا یدو سے امر گیا، شہداءکم شہید کی جمع ہے مددگار کو، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ جو اللہ کے علاوہ ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں کہ یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکو، اللہ نے بات ہی واضح کر، اور آج تک اس کا جواب وہ نہیں لا سکتے۔ کتنے گوئے آج بھی قرآن پڑھتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں، وہ نہیں جواب ملتا۔ فَاتَّقُوا النَّارَ، تو ڈرو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وقود وقت کی جمع ہے، ایندھن کو کہتے ہیں کہ جس کا ایندھن اس سے آگ بھڑکتی ہے، لوگ اور پتھروں کا، وہ کیسی خوفناک آدھی ہو نا۔ آج کل تو بعض چیزیں پتھروں کو ہیٹ اپ کر کے اس پر پکائی جاتی، تو پتھر ہی سے آگ نکل رہی ہے ایسے، تو وہ کیا عجیب آگ ہوگی، اتنی خطرناک ہوگی کہ اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی، اس آگ سے بچ۔ تو اس سے یہ بھی تسلی ہے کہ یہ جو جہنم ہے اصالتاً کس کے لیے بنی ہے؟ کافروں کے لیے۔ مسلمان ہمیشہ اس میں نہیں رہیں گے، اگر رہیں گے بھی اپنی بدعمالی کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ ان کو نکال دیں گے۔ ایک دفعہ پھر ترجمہ دیکھیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم بندگی کرو اپنے پروردگار کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض، وہ اللہ جس نے، وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے بنایا زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء، اور اتارا آسمان سے، ماء پانی، فاخرج به من الثمرات، پھر نکالے
اس پانی کے ذریعے سے پھل، رزقا لکم تمہارے کھانے کے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا بس مت بناؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ تم بات غلط کر رہے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اگر تمہیں شک ہے، مما اس چیز پر، نزلنا جو ہم نے اتاری علی عبدنا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور بلاؤ اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ تو ڈرو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین اور تیار کی گئی ہے وہ انکار کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انکار سے بچائے اور اس کتاب پر ایمان لانے والا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے